بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد ہر عورت ماں بننا یعنی کہ اس کی فطری تمنا ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی فطری خواہش رکھی ہے۔ چنانچہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، بہت کھلا رزق اللہ نے ان کو دیا تھا، بڑی کوٹھی تھی، کاریں تھیں، دنیا کی بہاریں تھیں، بہت خوبصورت ان کا گھر تھا۔ لیکن جو عورت ان کی بیوی سے ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی۔ ہر عورت سوچتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی، لکھی پڑھی، اونچے خاندان سے ہے، مال و دولت کی کمی نہیں، محبت کرنے والا خامند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب کوئی پوچھتی تو وہ عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دی، بہاریں دی، روٹی دی، بوٹی دی، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر وہ بتاتی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں اور اولاد کے لیے دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں، اگر کسی عالم یا ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ میں ایک مرتبہ عمرے پہ گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے کہ اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرمائے۔ دیکھیے، حالانکہ عورت یہ جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی تو 9 مہینے میرے بالکل ایسے ہی گزریں گے جیسے میں بیمار ہوں۔ کئی عورتوں کو تو اس دوران میں بلڈ پریشر، شوگر، بہت سی چیزیں یعنی کہ تنگ کرتی ہیں۔ اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی اسمیل ان کو اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ابکائیاں آتی رہتی ہیں۔ اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کہ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ سب تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کے انتھک خادمہ بننا پڑے گا۔ میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے میں اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی، مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد خامند سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے اور ماں بننے کی خواہش اس پر غالب آتی ہے۔ دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دم کرواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو دیکھیں، جب اللہ رب العزت کو اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ ماں اس کا چہرہ دیکھ کر ساری زندگی کا غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بچہ یاد ہوتا ہے۔ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی، وہ اپنے جوتے خریدتی تھی، اپنے کپڑے خریدتی تھی، اپنی ضروریات کا سامان خریدتی تھی۔ اب اولاد ہونے کے بعد اس کا انداز بالکل بدل گیا۔
اب اگر کبھی وہ خاوند کے ساتھ جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ میرے بچے کے جوتے ایسے ہیں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو۔ اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے وہ خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب دیکھو بچے میں مصروف ہے، نہ اسے سونا یاد ہے، نہ کوئی کام یاد ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا، گود میں لے کر ساری رات بیٹھی رہتی ہے، ساری رات جاگتی رہی۔ بچہ سو رہا ہے، جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ گیا تو یہ پھر بچے کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی۔ اس کی نیند بھی قربان، کھانا بھی قربان، پینا بھی قربان، آرام بھی قربان، اس کی خواہشات سب قربان۔ یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا ہے کہ بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے، بچے کے رونے سے وہ رو پڑتی ہے۔ بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم شخصیت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اسے اپنے بہن بھائیوں سے بڑا پیار تھا، بچہ ہوا تو اگر اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے۔ یعنی کہ عورت کمال کی چیز ہے، اللہ نے عورت میں یعنی کہ صبر، تحمل، بردباری، ان چیزوں سے عورت کو اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ دیکھیں وہ اگر بچے کے لیے اس کو سارا دن کچن میں کھڑے رہنا پڑے گا تو وہ رہے گی، اور اچھی بیویاں، اچھی عورتیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچن کیا، ان کو دھوپ میں بھی کھڑے رہنا پڑے تو وہ پرواہ نہیں کرتی۔ عورت کو اللہ نے اتنا صبر دیا ہے، اتنا صبر دیا ہے کہ وہ ایک دنیا میں صبر کا نمونہ ہوتا ہے۔ دیکھیں عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، عورت ساس ہوتی ہے۔ تو جب یہ عورت اپنے یہ گور سامنے لائے نا صبر والے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ عورت وہ ہے جس نے پیغمبروں کو جنم دیا، تو کمال ہے عورت۔ اللہ ہر ایک عورت کو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدد فرمائے۔ وہی عورت ہے جو دین پر چلے گی، وہ عورت ہے۔ اس میں یعنی کہ آپ کو دین پہ چلنے والی عورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اگر وہ عورت دین پہ نہیں چل رہی تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے سب باقی عورتوں کو، نیک عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے جو دین پہ نہیں چل رہی ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔